تھوڑی دیر ہماری تقریر سن لو، ہمیں بلا ہی لیا۔ معلوم ہے کتنا لمبا سفر کر کے آئے ہم؟ 800 کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں تقریر کرنے آئے ہم۔ 8 قدم آنے آدمی تیار نہیں ہے، اور یہ تقریر کرنے کے بعد میں پھر گورکھپور چلے جائیں گے، تقریباً 700-800 کلومیٹر پھر جا کے تقریر کریں گے۔ یعنی یہ ایک تقریر کرنے کے لیے اتنا لمبا ہم آئے۔ رات ہم بنارس سے بھی کافی آگے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مولوی کو تو عرش اعظم سے بلا لاؤ، سننے تیار نہیں ہے۔ 7 زمینوں کے طبقے میں سے نکال لو، سڑی ہوئی رنڈی لیا، سڑی ہوئی رنڈی مرا پھرے گا، اس کے مارا مرا نہ پھرے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک سڑی ہوئی رنڈی لیے یہ کہیں سے بھی، تم جو نہائی نہ ہو 1 مہینے سے، جس کے کپڑوں پہ مکھیاں بھنک رہی ہوں، جو سراپا نجس اور وہ ہوگی نجس، اور کیا پاک ہوگی وہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مرا پھرے گا، اس کے مارے گڈیاں توڑا کر رکھ لے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بندے بتاؤ کیوں نہ رب کا قہر نازل ہوگا ہمارے اوپر؟ دولہا میاں ہے سو گئے ہوں گے ہی نا وہ کیوں ہوں گے؟ ان کی تو شادی ہو رہی ہے، تھوڑی بڑی بات، انہوں نے جلسہ کرا دیا، وہ کیا کریں گے آگے؟ ہائے ہائے، یہ بھی رنڈی ناچ رہی ہوگی تو اگلی کرسی پڑی ہوتی ان کی بھی۔ دوست الگ ہوتے دولہا میاں کے، چھاپوں پہ چھاپے لگ رہی ہوتی، ان کے سر پہ نوٹ کھڑے ہوتے۔ اللہ اللہ، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ بتاؤ ہم کیا تقریر کریں؟ ہم کوئی مشین تھوڑی ہیں، بٹن دبا دیا بولنے لگی۔ ایک آدمی ہو جب ایسے ہی بولے گی، اور ایک بھی نہ ہو جب ایسے بولے گی۔ سنو جب ایسی بولتی ہے مشین، نہ سنو جب ایسے بولے گی۔ لیکن ہم تو آدمیوں کو دیکھ کے، ماحول کو دیکھ کے تقریر ہمارے ذہن میں آتی ہے تو بولتے ہیں، بات ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑا سا آپ لوگ بیٹھے ہو سن لو بھیا، سنائی دے رہے ہیں تم کو، اور کیا کریں؟ اللہ اللہ، حالات بڑے خراب ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ عورت شوہر کا لباس ہے، شوہر اپنی بیوی کا لباس ہے، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ آج حالات یہ ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی برائیوں پر تلے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی خرافاتیں کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آج تھوڑی سی جو میری گفتگو ہے بلا توجہ سے سن لینا، محبت سے سن لینا، ان کیمروں کو زیادہ مت دیکھنا، اور ایک کیمرے سے کام چلے تو ایک سے ہی چلا لو، اتنے آدمی نہیں ہیں جتنے تم نے کیمرے لگا دیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس ایک آدھ سے ہی کام چلا لو، بس بہت ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں نا، انتظام تو اچھا کیا ہے گھر والوں نے، اللہ سلامت رکھے، انہوں نے اپنے، مگر گھر والوں نے تھوڑی کیا۔ ایک لڑکا ہے وہ ہم سے بہت چاہتا، ہمیں جو میں بلا کے آپ ہیں، میں اچھا آپ دونوں ہیں ماشاءاللہ، یہ ان کی محبت ہے۔ انہوں نے بیچاروں نے کیسے کیسے راضی کیا ہوگا، بعض بات تو یہ کہہ رہا ہوگا نہیں بھائی جلسہ نہیں ہوگا، ہاں بعض بات یہ کہہ رہا نہیں بھائی جلسہ نہیں ہوگا، کوئی تیجا تھوڑی ہو رہا جو مولوی لوگوں کو بلا رہا، یہ تو شادی ہو رہی ہے۔ ہائے ہائے، نظام میں قدا کچھ اس طرح بگڑا ہے اے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ غور کیجئے آپ، اللہ اللہ۔ اب سن لو، تم ہی سن لو، تھوڑی سی سن لو، حالات بہت خراب۔ جب شادی کا موقع آئے گا تو بہنوئی بھی نکلا پھرے گا، بہنوئی بھی وہ بھی کہے گا کہ میں اپنی خوشی کروں گا، وہ بھی خوشی اسی میں کرے گا، وہ بھی کہہ رہا، دوست بھی نکلے پھر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی رنڈیاں تو آئیں گی، جسے دیکھو آج جو ہے خوشی منانے تیار ہے، تو کیا خوشیاں رنڈیوں سے منائی جائیں گی؟ اگر تجھے اپنے سالے کی شادی کی خوشی تھی، تجھے اگر اپنے دوست کی شادی کی خوشی تھی، اگر تجھے اپنے پڑوسی کی شادی کی خوشی تھی، تجھے اپنے رشتہ دار کی شادی کی خوشی تھی، تو شادی کی خوشی گانے بجانے سے نہیں ہوتی۔ کاش کتنا اچھا ہوتا کہ اپنے دوست کی شادی کی خوشی میں کسی غریب کو کپڑا پہنا دیتا،
بات ہے کہ نہیں؟ کسی غریب کو جوتے دلا دیتا، کسی غریب کے گھر میں راشن بھرا دیتا، اور کسی غریب بیمار کا علاج کرا دیتا، کتنا اچھا ہوتا۔ مگر نہیں، وہ تو شادی کی خوشی میں رنڈیاں نچا کے اپنے دل کی بھوک نکالنا چاہتا، اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتا۔ جسے دیکھو ماننے کو تیار نہیں ہے، جسے دیکھو ایک سے ایک آگے ہو رہا، ہم مانیں گے نہیں، ہم مانیں گے نہیں، آج ہٹ جاؤ، آج دل کی خوشی پوری کر کے رہیں گے، آج شادی میں ڈیجا بجا کے رہیں گے۔ ہم نے کہا بجا لو، کتنی طاقت ہے بجاؤ، شادی میں جتنا دل کرے رنڈیاں نچاؤ، لیکن وہی جب انتقال کا وقت آئے گا اور جب موت کا فرشتہ قریب آئے گا تو اب مولوی یاد آنے لگے گا، مولانا کو بلا کے لاؤ، مدرسے کا بچہ بلا کے لاؤ۔ ہم نے کہا مولوی کو کیوں بلا رہے ہو، اب بھی اچھی سی ڈانس پارٹی بلا لو نا۔ ارے بھئی جب مرنے جا رہے ہو تو مولوی کیوں یاد آ رہا ہے یار، اب بھی ایک اچھی سی ڈانس پارٹی بلاؤ نا۔ اور بلانے کے بعد میں ادھر ان کا انتقال ہو رہا ہے، ادھر ایک رنڈی کو نچانے کے لیے کھڑا کر دو، کیونکہ رنڈی سے بڑا پیار کرتے تھے، جب خوشی کا موقع ہوتا تھا تب انہی کو یاد کرتے تھے، اب مرنے جا رہے ہیں تب ان کے سامنے ان کو کر دو۔ بات ہے کہ نہیں بھائی؟ اب مولوی کیوں یاد آ رہا ہے بھیا، یہ تو بتا دو، اب کیوں مولوی یاد آنے لگا، اب کیوں قرآن یاد آنے لگا؟ اب تو قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، اب تو فاتحہ ہو رہی ہے، اب مولانا کو لیو بلا کے، اب تو معاملہ یہ ہو گیا کہ انتقال ہوا نہیں تھا، مولوی پہلے آ رہا۔ یار اس مولوی کو زندگی میں یاد کرتا، اس خدا کو جب تو اچھا خاصا ہٹا کٹا تھا تب یاد کرتا، اب موت آئی تو تجھے اللہ یاد آیا۔ مرنے کے وقت تو فرعون کو بھی اللہ یاد آیا تھا، جب فرعون مر رہا تھا، دریائے نیل میں غرق ہو رہا تھا، تو فرعون بھی کہہ رہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، مگر اس وقت اس کا ایمان لانا، اس وقت اس کا اقرار کرنا اللہ کی قسم قابل قبول نہیں تھا، رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں تھا۔ اگر ایمان لانا ہے تو مرنے سے پہلے لاؤ، اچھے کام کرنا ہے تو مرنے سے پہلے کرو۔ مرنے کے وقت تو کافر بھی کہنے لگتا ہے کہ اب میں ایمان لایا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے ہاں جب زندہ ہے تو ڈانس پارٹی پہ ڈانس پارٹی، جب مرنے لگا تو مولوی پہ مولوی۔ بتائیے آپ یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مجھے بتائیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ان کا ڈولا اٹھ رہا تھا تو انہیں ڈانس پارٹی بڑی اچھی لگ رہی تھی، اب ان کا جنازہ اٹھ رہا تو ایک ڈانس پارٹی جنازہ اٹھنے میں ہونا چاہیے، قبر پر ایک ہفتے تک رنڈیاں نچاؤ ان کے۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں نچاؤ گے؟ کیوں کہہ رہے مولانا ہائے کیسی بات کر رہے ہو، کیوں بات کیوں کر رہے ہو بھائی؟ سنت ہے شادی کرنا، شادی کرنا مصطفیٰ کی سنت یعنی عبادت ہے۔ جب عبادت میں رنڈی نچا سکتا تو میت میں نہیں نچا سکتا؟ میرا بات سمجھیے یار، شادی کرنا عبادت۔ نبی فرماتے ہیں کوئی میری ایک چھوٹی سی سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا۔ شادی کرنا تو چھوٹی سنت نہیں، بڑی سنت ہے۔ نبی فرماتے 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا، تو ایک بڑی سنت عبادت میں رنڈی نچا سکتا ہے، تو میاں میت میں کیوں نہیں نچا سکتا؟ یہ تو بتا۔ میت تو عبادت بھی نہیں ہے، میت میں بھی نچاؤ۔ اب اللہ یاد آ رہا، لیکن اب اللہ یاد آنا کسی کام کا نہیں، پوری دنیا کے مولویوں کو اکٹھا کر لے کسی کام کا نہیں۔